السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر کہانیاں پوائنٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن پر کلک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ سالاگر کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی حسین بیوی جولی خوابگاہ میں ایک غیر مرد کی باہوں میں سمٹی کچھ اس انداز سے محو کلام تھی، گویا سالاگر کے بجائے وہ دبلا پتلا اور سانولا سا نوجوان ہی اس کا شوہر رہا ہو۔ سالاگر کو غصے کے ساتھ ساتھ حیرت کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ اس نوجوان سے کہیں زیادہ مردانہ وجاہت کا پیکر تھا۔ پھر جولی نے اسے بے وفائی کیوں کی؟ یہ عورتیں جسم میں جلتی ہوئی چتا کی آگ رکھتی ہیں، جس کی بھیڑ کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہی ہوتا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور جس خاموشی سے گھر میں داخل ہوا تھا، اسی خاموشی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ کار تک واپس پہنچتے پہنچتے وہ کن کن کیفیت سے نہیں گزرا۔ اس نے دروازہ کھولا اور یہ سوچ کر گاڑی سٹارٹ کی کہ وہ جولی کی اس جھوٹی دنیا سے کہیں دور چلا جائے گا۔ اس نے کسی انجانے جذبے کے تحت اپنی زندگی کا خطرناک ترین فیصلہ کر لیا۔ اس نے جولی کو سزا دینے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ رات وہ کار ہی میں پڑا سوتا رہا۔ اس نے جولی کو قتل کرنے کا جو فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر اسے کسی قسم کی بے قراری کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا، اس لیے وہ سکون کی نیند سویا۔ اور پھر علی صبح جب وہ کار سٹارٹ کر کے گیراج میں داخل ہوا تو اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا کہ جولی کا آشنا جا چکا ہے۔ جولی نے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کا استقبال کیا، لیکن سالاگر نے اسے زیادہ چاپلوسی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا ڈرائنگ روم میں لے گیا اور پھر اس کا گلا اس وقت تک دونوں ہاتھوں سے دبائے رہا جب تک جولی کی حسین اور بے وفا آنکھیں حلقوں سے ابل نہ پڑی۔ وہ مر چکی تھی، لیکن سالاگر کے انتقام کی پیاس بجھنے کے بجائے مزید بڑھ گئی۔ اس نے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے، سر تن سے جدا کر دیا تھا، ہاتھ کاٹ کر الگ کر دیے تھے، دھڑ کے کئی حصے کیے اور ٹانگوں کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر کے وہ یوں جائزہ لینے لگا جیسے اس تقسیم پر غور کر رہا ہو کہ کہیں اس نے کاٹ چھانٹنے کے دوران کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ جولی کا کٹا ہوا سر اس نے کتے کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اس کی حلقوں سے ابلی ہوئی آنکھیں اس وقت بھی چھت پر کسی انجانے نقطے پر مرکوز تھی، ہونٹ نیم ہوا تھے، اور سالاگر نے محسوس کیا کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس پر ہنس رہی ہے اور اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ سالاگر نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ غالباً ازدواجی زندگی میں تیسرا موقع تھا کہ اس نے پوری توجہ سے جولی کا بغیر چشمے کے چہرہ دیکھا ہوگا۔ وہ ہر وقت نظر کا چشمہ پہننے کی عادی تھی، اس وقت بھی چشمہ سالاگر کے سامنے ہی تھا۔ اس نے چشمہ اٹھا کر جولی کی آنکھوں پر رکھ دیا اور پھر وہ وحشیانہ انداز سے ہنس پڑا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے چشمہ اتارا اور اسے کمرے کی ایک دیوار کی جانب اچھال دیا۔ کچن میں جا کر اس نے اپنے لیے کلین ملی ہوئی کافی کا ایک بہترین کپ تیار کیا اور واپس کمرہ نشست میں آ گیا۔ کافی کی چسکیوں کے دوران اس نے ایک نظر کتے کی ٹوکری کی جانب دیکھا جس میں جولی کا سر رکھا ہوا تھا۔ پھر اس کی نگاہ اس کرسی پر مرکوز ہو گئی جس پر خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ اچانک وہ بری طرح چونک پڑا۔ دروازے پر بھاری ہاتھوں کی دستک ہو رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑایا، کیا 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 پولیس؟ یہ کہہ کر وہ خود ہی اپنی حماقت پر مسکرایا۔ پولیس کو ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پولیس والے روشن ضمیر تو ہوتے نہیں کہ انہیں بیٹھے بٹھائے اس قتل کی سنگن مل گئی ہوگی۔ اس نے جلدی جلدی کمرے کی روشنیاں بجھا دی اور دوبارہ دستک کا انتظار کرنے لگا۔ ممکن ہے پولیس کی بجائے ڈاکیا یا بجلی کمپنی کی جانب سے کوئی میٹر ریڈر ہی ہوگا، اس نے سوچا، اور دوبارہ دستک سنتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ باہر موجود ہستی سے ضرور ملاقات کرے گا۔ اس کی خاموشی شک و شبہات پیدا کر سکتی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ وہ اپنے ہی جال میں کہیں پھنس نہ جائے۔ جلدی جلدی لاش کے ٹکڑوں کو صوفے کے عقب میں اور کچھ نیچے سرکانے کے بعد اس نے کتے کی ٹوکری میں رکھے ہوئے سر کو کشن سے اچھی طرح ڈھانپا اور دروازے کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ جولی کا کٹا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ابھی تک تھا اور وہ بے خیالی میں اسے اٹھائے دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دروازے پر تیسری بار دستک ہوئی تھی۔ اندھے کو کال بیل دکھائی نہیں دیتی کیا؟ وہ بڑبڑایا۔ اس نے تنقیدی نظروں سے کمرے کا ایک مرتبہ پھر جائزہ لیا اور اس کی نگاہیں میز پر دکھائی دینے والے دھبوں پر جم گئی۔ اس نے ایک چیترے سے میز کو صاف کیا، کپڑے کو کتے کی ٹوکری میں گدی پر پھینکا اور ٹوکری کو ایک طرف کونے میں رکھ دیا۔
जूली का हाथ उसने कोट की जेब में ही ठूस लिया था। दफातन उसे महसूस हुआ कि सर कुत्ते की टोकरी में महफूज नहीं है। उसने जल्दी से उसे निकाला और साइड बोर्ड की दरवाजा खोलकर उसमें बंद कर दिया। सालागर ने दरवाजा खोला और बाहर खड़े हुए जोड़े को देखकर मुस्कुराया। इनके चेहरे पर शक्ल-शुबात की परछाइयां रक्सा थी। आदमी 40 बरस का, मोटा ताजा और कदावर था। उसके जिस्म पर कारोबारी हजरात जैसा सूट था और सियाह जूते हल्के हल्के चमक रहे थे। औरत भी इसी उम्र की थी। उसने चमकदार नीले रंग की जीन्स और स्वेटर पहना हुआ था। ये मौसम की निस्बत से मौजू तरीन लिबास था। क्या जूली घर में है? औरत ने दरियाफ्त किया। नहीं, मैं उसकी एक पुरानी सहेली हूँ। मेरा ख्याल है तुम सालागर हो। सालागर ने इस बात में सर हिलाया। वो कहाँ गई? वो वो कस्बे तक गई है। कब? क्या काफी देर हो चुकी है? मुझे मालूम नहीं, मेरा ख्याल है शायद 1 घंटा हो गया है। खैर, हम इंतजार कर लेंगे, औरत ने कहा और अपने साथी की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जैसे कह रही हो कि इसका ख्याल दुरुस्त है ना। और सालागर ने महसूस किया कि इसका जाल खुद इसके लिए तंग होने लगा है। औरत उसे सामने से हटाती हुई अंदर घुस गई। अभी सालागर कोई बात भी मुंह से ना निकालने पाया कि औरत का साथी, जो गालिबन इसका शौहर था, वो भी अंदर दाखिल हो गया। वो राहदारी से चलते हुए कमरे और फिर हॉल से निकलकर सीधे ड्राइंग रूम में जा पहुंचे। औरत जाते ही इत्मीनान से सोफे पर नींद दराज हो गई। इसका शौहर भी आराम से बैठ गया। इस दौरान इस औरत की जबान एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं हुई। वो मुसलसल चप्पड़ चप्पड़ बातें किए जा रही थी। ज्यादातर बातें जूली ही के बारे में थी या फिर अपने शौहर के मुतालिक। सालागर को जब मालूम हुआ कि इसके सामने बैठा हुआ वो दियोपेकर आदमी पुलिस का एक आला ऑफिसर भी है, तो उसके औसतान खता हो गए। यूं भी उसे महसूस हो गया कि वो शख्स उसे अजीब निगाहों से घूर रहा है। सालागर का दिल धड़कने लगा। ये गैर मुतवक्का आफत न जाने कहां से नाजिल हो गई है। वो जिन सोफों पर इत्मीनान से नीम दराज थे, उसके नीचे जूली की लाश के मुख्तलिफ हिस्से छुपे हुए थे। और फिर इस वक्त तो सालागर का हुलिया ही बिगड़ गया जब अचानक इसकी निगाह औरत के कदमों पर पड़ी। वहां खून की बारीक सी लकीर नमूदार हो रही थी। उसने बामुश्किल खुद पर काबू पाया और उठकर टहलता हुआ सोफे की तरफ गया। फिर औरत के पहलू में बैठकर बातें करने लगा। इस दौरान इसका दायां पांव सिरकता हुआ खून की लकीर तक पहुंचा और उसने गैर महसूस अंदाज में उसे मुसलसल कालीन में जज्ब कर दिया। कमरों की हालत अबतर हो रही है। क्या तुम्हें हमारे आने की तवक्का नहीं थी? औरत ने पूछा। नहीं मैडम, जूली ने तो मुझसे तस्करा नहीं किया था। हैरत है, मुमकिन है भूल गई होगी। वो आजकल सैर व तफरीह में लगी हुई है। ये तो उसकी पुरानी आदत है। और अपने शौहर का बाकायदा तारुफ कराते हुए कहा, खैर तुम हमें नहीं जानते, इनसे मिलो, ये मेरे शौहर मिस्टर हार्डी हैं। सालागर ने इस बात में सर हिलाया और मिस्टर हार्डी ने भी मुस्कुराए बगैर उसको देखा। सालागर ने फौरी तौर पर अपना जहन जूली की लाश से हटाया और खूब यकसुई से गुफ्तगू करने लगा। वो किसी बात से उन्हें मशकूक नहीं करना चाहता था। मिस्टर हार्डी की बातों से उसे अंदाजा हो गया था कि वो जूली की पुरानी और बेतकल्लुफ सहेली है। लिहाजा वो उसे अपनी सहेली का शौहर समझते हुए खूब हंस हंस कर बातें किए जा रही थी। सिगरेट पिए? मिस्टर हार्डी ने सिगरेट सुलगाते हुए पैकेट उसकी जानिब बढ़ाया। सालागर ने एक सिगरेट लिया और धीरे धीरे कश लगाने लगा। उसने गैर इरादी तौर पर कोट की जेब को टटोला और फिर इसके जिस्म में ठंडी सी लहर दौड़ गई। उसका हाथ जूली के हाथ से टकरा गया था, कटा हुआ हाथ जिसे उसने फौरी तौर पर जेब ही में छुपा लिया था। तुम कुछ उलझे उलझे दिखाई दे रहे हो, मिस्टर हार्डी ने कहा। क्या जूली तुम्हारी मुनासिब देखभाल नहीं करती? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी बीवी है। सालागर ने जेब में हाथ डालकर जूली के कटे हुए हाथ को टटोलते हुए जवाब दिया और सोचने लगा कि अब वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसे अचानक महसूस हुआ जैसे इसके जूते चिपक रहे हों। गालिबन कुछ खून पांव के नीचे जमा हो गया था। मिस्टर और मिसेस हार्डी एकदम खामोश हो गए। इनकी तवज्जो सालागर की जानिब थी। मिस्टर हार्डी ने घड़ी में वक्त देखा और दबे दबे लहजे में अपनी बीवी से कुछ कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, जूली मजीद कुछ देर लगा देगी? मिसेस हार्डी ने दरियाफ्त किया। मालूम नहीं, सालागर ने मोहतात लहजे में कहा। मुझे मालूम होता कि आपको इंतजार की इस कदर कोफ्त बर्दाश्त करनी पड़ेगी
تو اسے جانے سے روک لیتا۔ بات انتظار کی نہیں ہے۔ ہم یہاں کچھ دن قیام کرنے کی غرض سے آئے ہیں، اور کل میں نے اسے اطلاع دے بھی دی تھی۔ کیا جولی نے اس بات کا بھی تذکرہ نہیں کیا؟ قیام کرنے کا ارادہ ہے؟ ممکن ہے وہ بھول گئی ہوگی۔ بھولنے کی ایک ہی بات ہی رہی تھی کیا؟ سالاگر نے دل ہی دل میں دونوں کو گالیاں دی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ آنے والوں کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ انہوں نے آ کر اس کے تمام منصوبے کو درہم برہم کر دیا تھا۔ اسے سوچ بچانے کے لیے وقت اور تنہائی کی ضرورت تھی۔ اگر وہ غور نہیں کر سکا تو بلا شبہ پھانسی کا پھندا اس کی گردن میں ہوگا۔ اچانک باہر دروازے پر دوبارہ دستک سنائی دینے لگی۔ کیا سب کے سب اندھے ہو گئے ہیں؟ سالاگر زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی آواز اس قدر مدھم تھی کہ کمرے میں موجود دونوں افراد سمجھ نہ سکے۔ البتہ ہارڈی فوراً گھڑی دیکھتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال ہے سامان آ گیا ہوگا، اس نے کہا۔ کہیں جولی نہ ہو، مسز ہارڈی نے خیال آ رہی کی۔ اگر وہ ہوتی تو کال بیل نظر انداز نہ کرتی، سالاگر نے تلخ لہجے میں کہا۔ نہ جانے لوگ گھنٹی کو کیوں بھول جاتے ہیں۔ دراصل اطلاعی گھنٹی کا بٹن نمایاں جگہ نہیں لگا، اس لیے ہم نے بھی اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ خیر، میں ذرا سامان دیکھ لوں۔ اور پھر سامان آنے کے بعد تقریباً 11:30 بجے وہ دونوں سونے کے لیے چلے گئے۔ سالاگر نیچے ہی رہا۔ اس وقت وہ کمرہ نشست میں بیٹھا اطمینان سے ایک ناول پڑھ رہا تھا۔ جب اسے اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ اس کے بن بلائے مہمان سو گئے ہیں تو وہ کتاب رکھتا ہوا اٹھ گیا۔ کمرے سے نکل کر وہ سیدھا کچن میں جا گھسا۔ فریج کھول کر اس نے گوشت کے پارچوں کو دیکھا، پھر بوتل کھول کر ان پر مسالہ چھڑکنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد سالاگر نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی اندر گھسنے لگا تو کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر چونک پڑا۔ دروازے میں مسز ہارڈی کھڑی تھی۔ کیا بات ہے سالاگر، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ مجھے کچھ کام تھا، سوچا اس سے فراغت پا کر ہی سوؤں گا، سالاگر نے جواب دیا۔ مسز ہارڈی اسٹور روم کی طرف بڑھی تو وہ یکایک اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ رک جاؤ، ادھر مت جانا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ تم اسٹور میں کیا کر رہے تھے؟ وہاں گندگی پھیلی ہوئی ہے نا، سالاگر نے کہا اور پھر پیشانی تھام لی۔ مسز ہارڈی چونک کر اس کی طرف بڑھی اور اس کا کندھا تھام لیا۔ کیا بات ہے، یہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے؟ شدید سر درد، سالاگر بڑبڑایا۔ میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ مسز ہارڈی نائٹ گاؤن کو درست کرتے ہوئے تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی اور وہ رومال سے پیشانی پر لرزتے ہوئے پسینے کے قطرے صاف کرنے لگا۔ ان لوگوں نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ خیر، کب تک؟ جب جولی کے گوشت کی آخری بوٹی ان کے پیٹ میں اتر جائے گی تو پھر پوری طرح مطمئن ہو جاؤں گا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور کچن میں جا بیٹھا۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اس نے مسز ہارڈی کی طرف دیکھا جو اس کی جانب متوجہ تھی۔ اس سے نگاہیں چار ہوتے ہی وہ زیر لب مسکرایا۔ اس وقت چائے کا یہ کپ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ جولی کہاں ہے سالاگر؟ مسز ہارڈی نے دریافت کیا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ چونک پڑا۔ تمہاری بیوی گھر سے تمہیں اطلاع دیے بغیر قصبے میں گئی تھی اور آج 3 دن ہو گئے وہ واپس نہیں آئی۔ کیا تمہیں تشویش نہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ اکثر ایسا کرتی ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ سہیلیوں میں خوش رہتی ہے۔ کیا تمہارا آپس میں جھگڑا ہوا تھا؟ نہیں، ہم آپس میں نہیں جھگڑتے۔ کیا تمہیں جولی کی روش پسند ہے؟ مجبوری ہے مسز ہارڈی، سالاگر نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تفریحات کے سامنے دیوار نہیں بننا پسند کرتا۔ جب اس کی گود ہری ہو جائے گی تو وہ خود ہی سنبھل جائے گی، سالاگر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ کہیں تم میں تو کوئی کمزوری نہیں؟ مسز ہارڈی نے ایک نیا چپتا ہوا سوال کیا۔ کیا مطلب؟ ایک لمحے کے لیے سالاگر کے چہرے کا رنگ فک ہو کے رہ گیا، مگر اس نے فوری طور پر اپنی بدحواسی پر قابو پاتے ہوئے غصے میں کہا، مسز ہارڈی، میں اپنے ذاتی معاملات میں اس قدر بے ہودہ مداخلت پسند نہیں کرتا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا سالاگر۔ ابھی مسز ہارڈی اپنی بات مکمل کرنے نہیں پائی تھی کہ اچانک ایک نئی آواز گونجی۔ دروازے میں مسٹر ہارڈی کھڑا تھا۔ آخر یہ چائے کا کون سا وقت ہے؟ میں سوتے سوتے آہٹ سن کر چونک پڑی تھی۔ نیچے سے آوازیں آ رہی تھی۔
اس لیے دیکھنے چلی آئی۔ یہاں پہنچی تو سالاگر کے سر میں شدید تکلیف تھی، اس لیے چائے کا دور چل گیا۔ مسز ہارڈی نے وضاحت کی۔ میرا خیال ہے اب سو جانا چاہیے، ہارڈی نے کہا۔ بیوی کو اشارتاً کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ سالاگر ان کے جانے کے بعد بھی کچن میں ہی بیٹھا رہا۔ جب ہر طرف سکوت طاری ہو گیا تو وہ ایک مرتبہ پھر اسٹور کی طرف بڑھا۔ اسٹور میں جولی کی صرف ایک ٹانگ رکھی ہوئی تھی، وہ اس پر کام کرنے لگا۔ 2 گھنٹے بعد اس نے بوٹیوں سے بھرا ہوا برتن اٹھایا اور کچن میں آ گیا۔ گوشت فریج میں رکھ کر اچھی طرح مسالہ چھڑکنے کے بعد وہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھا۔ اب وہ پوری طرح مطمئن تھا۔ جولی کی لاش ٹھکانے لگائی جا چکی تھی اور اب اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جولی کی غیر حاضری کے بارے میں ناشتے کی میز پر بحث ہوئی۔ سالاگر کچھ دیر تک تو دونوں میاں بیوی کو مناسب انداز میں جواب دیتا رہا، مگر جب مسٹر اور مسز ہارڈی مسلسل سوال کرتے رہے تو اس نے جھلا کر کہہ دیا، جب اسے کوئی فکر نہیں تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ جولی نے آج تک ہم سے اس قدر بے رخی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ہمیں بلا کر خود غائب ہو جانا انتہائی بدتمیزی کی علامت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جولی غیر متمدن اور بد تہذیب نہیں۔ ہارڈی نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سالاگر کے چہرے سے ناگواری کے تاثرات کا اظہار ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے آج شہر فون کر کے میں اپنے کچھ آدمیوں کو اسے تلاش کرنے پر مامور کر دوں۔ ہارڈی کا ایک ایک جملہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسی آپ کی مرضی۔ بہرحال میں اب اس بیکار موضوع پر ایک الفاظ سننا بھی پسند نہیں کرتا، سالاگر نے برا سا منہ بنا کر کہا اور اٹھتے اٹھتے دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ دروازے میں گھر کی پالتو بلی کھڑی تھی۔ بلی کی آمد کوئی غیر متوقع حادثہ نہیں تھا، لیکن اس کے منہ میں جو چیز دبی ہوئی تھی اسے دیکھ کر سالاگر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مسٹر اور مسز ہارڈی کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کی نگاہیں بھی بلی پر جمی ہوئی تھی۔ سالاگر نے مہمانوں پر ایک دھندلائی ہوئی نظر ڈالی اور جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ بلی کے منہ میں جولی کا کٹا ہوا ہاتھ دبا ہوا تھا۔ ایک انگلی میں جولی کی شادی کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس ہاتھ کو دیکھتے ہی مسز ہارڈی ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی، اور ہارڈی کا ہاتھ بے اختیار گاؤن کی جیب کی طرف رینگ گیا جس میں ریوالور رکھنا اس کی پرانی عادت تھی۔ سالاگر کو یاد آ گیا کہ یہ ہاتھ وہ اپنے کوٹ کی جیب میں بھول گیا تھا، جسے بلی نہ جانے کس طرح اڑا لے آئی تھی۔ لیکن اب یہ سب سوچنا بیکار تھا، کیونکہ وہ ہارڈی کی خون خوار آنکھوں کو اپنے جسم میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔